نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. یہ سورہ یوسف کے آخری آیت ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر قصوں کے تعلق سے اور قرآن کریم کے تعلق سے خاص طور پر یہ بات ایک اصول کے درجے میں بیان فرما دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کا جو پورا قصہ بیان فرمایا ہے، اتنا لمبا قصہ ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا، اس طریقے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں جتنے بھی انبیاء آئے ان کے واقعات بیان فرمائے، ان کے متعلق، ان کے قوم کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اس کے متعلق آیتیں کیوں نازل فرمائی ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قصوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے قصے بیان فرما کر، خاص طور پر سورہ یوسف کا قصہ جو ہم نے سنا ایک لمبے زمانے سے شروع تھا اور بہت دنوں کے بعد چل کر جو ہے آج ختم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام قصوں میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بات ارشاد فرمائی افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن کریم میں غور اور تدبر نہیں کرتے؟ اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو کھپاتے نہیں ہیں قرآن کریم کے پیچھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات اس لیے اشارہ فرمائی ہے کہ بھائی جن کے پاس واقعی عقل ہے، جن کے پاس واقعی سمجھ بوجھ ہے، وہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد، قرآن کریم کے آیات کو سننے کے بعد یقیناً اگر وہ کافر ہے تو ان کو اسلام کی دولت حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو اس طرح قرآن کریم کی آیت کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کریم کے مضامین کو بار بار سننے کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے پر یہ قصے بھی ہم نے اہل عقل کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے. اس طرح کے قصے بیان کرنا یہ کوئی ناول کی کتاب تو نہیں ہے، یہ کوئی افسانے تو نہیں ہے، یہ تو کوئی جھوٹے اور جو ہے اس طرح کی کہانیاں نہیں ہے کہ بھئی سیر و تفریح کے لیے، اچھا لگانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو پڑھا جائے. یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی جو حالت بیان فرمائے ہیں وہ من و عن تمام حالت بیان نہیں فرمائے، بلکہ ایسے حالت بیان فرمائے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ امت عبرت کا سامان لے سکے، یہ امت اس میں سے نصیحت حاصل کر سکے. ایسے مضامین اور ایسے گوشوں کو اور ایسی چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نصیحت چھپی رہتی ہے، ہمارے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہدایت رہتی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر کہاں پہنچایا؟ مصر کی کرسی کے اوپر بٹھایا، وزیر خزانہ بنایا، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ ان کے بھائی تھے، جنہوں نے ان کو ختم کرنا چاہا، جنہوں نے ان کو دبانا چاہا، جنہوں نے ان کو جو ہے کنویں میں پھینک کر والد کی محبت کو ختم کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام جو ہے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سارے حالات کے اوپر، ان کے سارے تکالیف کے اوپر ایسا صبر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی. اور زندگی میں تقویٰ تو تھا ہی تھا، اس لیے کہ آگے چل کر نبی بننا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر کی وجہ سے، ان کے اس تقوی کی وجہ سے
کنویں سے نکال کر ان کو مصر کی کرسی کے اوپر بٹھایا، اور ان کے مقابلے میں ان کے بعد جو ان کو نیست نابود کرنا چاہتے تھے، ان کو ختم کرنا چاہتے تھے، کیسے ان کو ذلیل کیا، کیسے ان کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کیا، کیسے وہ ان کے آگے جھکے اور اپنے دستے سوال کو دراز کیا کہ ہم کو غلہ دے دیجیے۔ تو وہ تو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا تھا کہ ہم اس کو کہاں تک پہنچائیں گے، اور جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے اندر بیان فرمایا۔ تو ماننے والوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے شدہ قانون ہے۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ہمارا عذاب مجرم قوموں سے اور نافرمان لوگوں سے ہٹتا نہیں ہے، ٹلتا نہیں ہے۔ ہمارا جو وعدہ ہے وہ وعدہ مجرم لوگوں پر ہو کر رہے گا، اگر وہ اپنے جرم کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اگر وہ اپنے کفر میں اور اپنی نافرمانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمارا عذاب ان کے اوپر آ کر رہے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ کبھی جلدی آئے گا، کبھی بعد میں آئے گا، لیکن آئے گا ضرور۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے طے شدہ اصول ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور یہ قرآن کریم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو گڑھ لیا جائے، یعنی حضور نے اس کو گڑھ کے بیان کیا ہو، اپنی طرف سے بیان کیا ہو، یا کسی دنیا دار آدمی کے سامنے جو ہے زانو ترم مستع کر کے اس کو حاصل کیا ہو اور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیت کے تعلق سے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ ساری کی ساری کتاب وحی کے ذریعے تمہارے پاس آئی ہے، یہ ساری کی ساری آیت وحی کے ذریعے تمہارے پاس آئی ہے۔ حضور نے اپنی جی سے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ وہی بات کہی ہے جو وحی کے ذریعے ان کو بتلایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو بنا کر اور گھڑ کر اور اپنی من مانی طریقے پر اس کو پیش کر دیا جائے، لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی، صحیفے آئے، آسمانی کتابیں آئی، اس کی بھی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ کلام معجز ہے، ایسا کلام ہے کہ اس کے مقابلے میں قیامت تک کوئی شخص ساری طاقت لگانے کے باوجود، پوری انسانیت کے ساتھ ساتھ سارے فرشتوں کے ساتھ ساتھ سارے جنات مل کر بھی قرآن کریم کی جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اس طرح کی چھوٹی سی آیات یا چھوٹی سی صورت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ یہ کلام معجز ہے، یہ قرآن کریم کا جو ہے چیلنج ہے رہتی دنیا تک کے لیے کہ اگر کوئی ہے تو ہمارے مقابلے پیش کر کے دکھائے۔